أما بعد سورة الرعد آية نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل هل يستوي الأعمى والبصير، آپ پوچھئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے کہ نہیں برابر ہو سکتے، اور وہاں بتایا گیا تھا کہ اعمیٰ سے مراد کافر و مشرک جو اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے اندھے بنے ہوئے، اور بصیر سے مراد اہل ایمان، اہل توحید، کہ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی انگنت اور لاتعداد نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب تک وہ رسائی حاصل کرتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں. تو اہل ایمان یہ بصیر ہیں، بینا ہیں، اور اہل کفر و شرک یہ اعمیٰ ہیں، نابینا ہیں. اور وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے. اور بتایا گیا تھا کہ ظلمات سے مراد کفر کی تاریکی ہے، شرک کی تاریکی ہے، نفاق کی تاریکی ہے، یہ سب اندھیریاں ہیں. اور نور سے مراد معرفت خداوندی، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، یہ نور ہے. تو ظاہر ہے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے. پھر انہی دونوں باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 اور 18 میں مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا تھا کہ جو بصیر ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، جنت للذین استجابوا لربہم الحسنہ، اور جو اعمیٰ ہیں ان کے لیے سوء الحساب ہے، جہنم ہے، جو بدترین جگہ ہے. یہاں تک درس ہو چکا تھا. آج جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے پہلی آیت میں اسی کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے. موحد موحد ہے، مومن مومن ہے، مسلمان مسلمان ہے. ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے. اور کافر کافر ہے، مشرک مشرک ہے، منافق منافق ہے، اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب اور غصہ ہے، اللہ کا عتاب اور عذاب ہے، جہنم ہے، اور جہنم میں پائے جانے والے طرح طرح کے. دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، دونوں کے ساتھ ایک سا سلوک کیسے ہوگا؟ ایک باوفا ہے، غدار ہے، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے اس بات کا کہ جو کچھ آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اسلام کی شکل میں آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ایک وہ شخص ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، اس کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اس کو حق نہیں سمجھتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اپنی منمانی اونی پونی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو سلیم الفطرت رکھنے والے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ کائنات میں نصیحت حاصل کرنے کی چیزیں بھری پڑی، لیکن ان سے نصیحت حاصل کون کرے گا، ان سے سبق کون لے گا؟ جس کی فطرت سلیم ہوگی، جو سوجھ بوجھ والا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا، اور جس نے بنایا وہ خود کتنا بڑا ہوگا، کتنا باکمال ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ اتنی پیاری پیاری آنکھیں مجھے کس نے دی، جس نے اتنی پیاری پیاری آنکھیں دی وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ تو وہ یہ ہے اولو الالباب، جن کی فطرت، جن کی طبیعت اپنی اصل پر ہے، جو لے کر آئے تھے اسی پر باقی ہے، اور جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے یہودی کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، ہندو کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، دہریہ کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، برے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے طبیعت مسخ ہو چکی ہے، اور طبیعت کے مسخ ہو جانے کی وجہ سے اب ان کو نہ اچھی چیز بھلی چیز سمجھ میں آتی ہے، نہ حق کا حق ہونا سمجھ میں آتا ہے، نہ باطل کا باطل ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں وہ، اور جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو نہیں مانتے، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے جنت ہے، ایک کے لیے جہنم ہے، ایک کے لیے اللہ کی رضا ہے، ایک کے لیے اللہ کا غضب ہے۔ اور پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو سوجھ بوجھ والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، سبق تو سلیم الفطرت لوگ ہی لیتے ہیں، اور پھر اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اولو الالباب ہوں، یہاں کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اولو الالباب ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اولو الالباب ہوں، دنیا کے بڑا سے بڑا دہریہ وہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی میں اولو الالباب ہوں۔ اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اولو الالباب کی 9 صفات ذکر کی۔ کیا؟ اولو الالباب کی 9 صفات ذکر کی ہیں، اور فرمایا کہ جو اولو الالباب ہوں گے، سلیم الفطرت ہوں گے، وہ یہ کام کریں گے، اور یہ کام ان کے سلیم الفطرت ہونے کی علامت اور دلیل ہوگی۔ اور جن کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی اور یہ کام وہ نہیں کر رہے ہوں گے، تو لاکھ ڈھڈورے پیٹے، لاکھ اپنے آپ کو سوجھ بوجھ والا سمجھے، تو ان کے ڈھڈورے پیٹنے سے، ان کے دعویٰ کرنے سے وہ سوجھ بوجھ والے نہیں ہو جائیں گے۔ وہ 9 کام آپ تفصیل سے دیکھیے کہ وہ 9 کام کون سے ہیں جو کسی انسان کے سلیم الفطرت ہونے کی علامت اور دلیل ہے، اور جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں اولو الالباب کہا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب
وہاں بھی اولو الالباب کا تعارف کرا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اولو الالباب وہ خوش بخت لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں، اس سے غافل نہیں ہوتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، مصنوعات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر چیخ اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان چیزوں کو بیکار، بے مقصد، بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے۔ جب ان چیزوں کو آپ نے بیکار، بے فائدہ، بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے تو ہم تو سوجھ بوجھ والے ہیں، ہمیں آپ نے بے مقصد کیسے پیدا کیا ہوگا؟ ہمارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہوگا، اب وہ اس مقصد کی تلاش میں ہے اور پھر مقصد کو پا لیتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اولو الالباب کی 9 صفات آگے بیان کی گئی ہیں، میں ان کو ایک ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ اولو الالباب کی پہلی صفت ہے الذین یوفون بعہد اللہ۔ اولو الالباب کی دوسری صفت ہے ولا ينقضون المیثاق۔ اولو الالباب کی تیسری صفت ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل۔ اولو الالباب کی چوتھی صفت ہے ویخشون ربهم۔ اولو الالباب کی پانچویں صفت ہے ویخافون سوء الحساب۔ اولو الالباب کی چھٹی صفت ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم۔ اولو الالباب کی ساتویں صفت ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اولو الالباب کی آٹھویں صفت ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اور اولو الالباب کی نویں صفت ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ یہ 9 صفات ہیں، یہ 9 صفات جس کے اندر پائی جائیں گی، یہ 9 کام جو کرے گا وہ قرآن کی اصطلاح میں سلیم الفطرت ہے، قرآن کی اصطلاح میں وہ اولو الالباب ہے، قرآن کی اصطلاح میں وہ سوجھ بوجھ والا ہے۔ پہلی صفت کیا بتایا؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اولو الالباب وہ ہیں، سلیم الفطرت وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوا عہد کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں سب کی روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی ذریت سے جتنے انسان، مرد اور عورت قیامت تک آنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حاضر کیا، موجود کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اپنا تعارف کرایا پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنا تعارف کرایا، اپنا تعارف کرانے کے بعد ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ اس عہد کی طرف اشارہ ہے کہ جو عہد وہاں سے کر کے آئے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یہاں آنے کے بعد اس عہد کو بھولے نہیں، اس عہد کو بھولے نہیں، اس عہد کو یاد رکھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں، اس عہد کو یاد رکھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو کرنے کے لیے کہا اس کو کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن امور سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچ رہے ہیں اور بچنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ عہد تو وہاں ہوا تھا، دنیا میں آنے کے بعد بھی عہد ہوا۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ سے عہد ہی تو کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ ہی ہمارے مولا اور معبود ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے بن کر آپ کی مان کر جیئیں گے، یہ عہد ہی تو ہے۔ اسی کو کہہ رہے الذین یوفون بعہد اللہ، سلیم الفطرت، سوجھ بول والے،
اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت۔ آگے فرمایا وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقِ، یہ دوسری صفت ہے کہ وہ عہد پیمان کو، قول و قرار کو توڑتے نہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، چاہے وہ عہد و پیمان انہوں نے اللہ سے کیا ہو، چاہے وہ عہد و پیمان انہوں نے عبداللہ سے کیا ہو، چاہے وہ وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہو، چاہے وہ وعدہ انہوں نے خلق اللہ سے کیا ہو، اس کو دید و دانستہ استطاعت ہوتے ہوئے اس کو توڑتے نہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، کسی سے کوئی وعدہ کر لیا اور اس کا یہ وعدہ حدود شرع کے اندر ہے تو پھر حتی المقدور اس وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا، کوئی عہد و پیمان کر لیا، کوئی قول و قرار لے لیا تو پھر اس سے مکر جائیں، اس کو توڑ دے خواہ مخواہ کے لیے نہیں، اس کو نبھاتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے سامنے والے کو، اس لیے کہ یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المنافق اذا وعد اخلف، منافق جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے کوئی عہد و پیمان کرتا ہے تو پھر دھوکہ دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ اولو الالباب یہ کام نہیں کرتے، سلیم الفطرت لوگ یہ کام نہیں کرتے، اللہ سے جو عہد و پیمان کر رکھا ہے اس کو بھی توڑتے نہیں، ٹوٹنے نہیں دیتے، اس کو پورا کرتے۔ اور اگر اللہ کے بندوں سے انہوں نے کوئی وعدہ کر لیا ہے یا ان سے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی عہد و پیمان ہو گیا ہے اور وہ حدود شرع کے اندر ہے تو اس کو وہ حتی المقدور نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الوعد دین، الوعد دین، وعدہ ایک طرح کا قرض ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی سے قرض لیا تو وہ قرض واجب الادا ہے کہ نہیں، اس کی واپسی ضروری ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تو حتی المقدور اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن اذا وعد وفا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ اگر کسی کو زبان دے دیتا ہے تو گردن کٹ جائے لیکن زبان نہ کٹنے پائے، اپنی زبان کی لاج رکھتا ہے، زبان کو پورا کرتا ہے۔ یہ دو صفت ہو گئی کس کی؟ اولو الالباب کی۔ تیسری صفت والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اولو الالباب سلیم الفطرت لوگ رشتوں ناتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، والذین یصلون، اور وہ لوگ جوڑتے ہیں ما ان رشتوں ناتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رشتوں ناتوں کو جوڑنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے، تاکیدی حکم ہے۔ اور رشتوں ناتوں کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گنہگار کو اس کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ وہ گناہ، رشتوں ناتوں کو توڑنے کا گناہ، اتنا خطرناک گناہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحیمہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور اس کے رزق میں برکت اور وہ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد نیک نام ہو، اسے چاہیے رشتوں ناتوں کو جوڑے، اسے چاہیے رشتوں ناتوں کو جوڑے۔ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ گناہوں میں دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو دیں گے وہ دیں گے، دنیا میں بھی ان کو سزا ملتی ہے۔ وہ دو کون سے ہیں؟ ظالم کو ظلم کی سزا آخرت میں جو ملے گی، دنیا میں بھی اس کو ظلم کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے رشتوں ناتوں کو توڑنے والا، رشتوں ناتوں کو توڑنے کی جو سزا آخرت میں ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا اس کو ملے گی، بغیر سزا کاٹے ہوئے مر نہیں سکتا۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ کہتی ہے یہ جو رشتہ ناتا ہے، یہ جو رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ، رشتہ اخوت، ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ، رشتہ ابوت و بنوت، میاں بیوی کا رشتہ، رشتہ ازدواج، یہ جو رشتہ ہے، فرمایا یہ رشتہ عرش الہی کو پکڑ کے لٹکا ہوا اور کہہ رہا من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اس کو اپنے سے جوڑے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھ کو توڑے اللہ اس کو اپنے سے توڑ دے، اپنے سے کاٹ دے۔ یہ ایک صفت ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتوں ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا فتویٰ نہیں ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اور وہ اپنی طرف سے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیتے تھے، وما ينطق عن الهوى، جو ان سے کہلوایا جاتا تھا وہ کہتے تھے۔ تو یہ اللہ کا فتویٰ ہے، لا يدخل الجنت قاطع۔ رشتوں ناتوں کو جوڑنے اور نبھانے کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج جیسے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لوگوں سے کیے ہوئے قول و قرار اور عہد و پیمان کو نبھانے میں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے رشتوں کو نبھانے میں بھی ہم سے بہت ساری کوتاہیاں۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں، قرآن سامنے ہے، ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے، ہمارے ماں باپ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہمارے بھائی بہنوں سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہمارے چچا سے اور پھوپھیوں سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ہمارے ماموں اور ہمارے خالاؤں سے کیسا تعلق ہے، ہمارے چچا زاد بھائی بہنوں سے کیسا تعلق، ماموں زاد بھائی بہنوں سے ہمارا کیسا تعلق، ہمارے خاندان کے لوگ بول چال ہے یا نہیں، الیک سلیک ہے کہ نہیں، سب ننگے نظر آتے ہیں، سب ننگے نظر آتے ہیں، کسی نہ کسی سے کھٹ پٹ ضرور ہے، اور برسوں سے کھٹ پٹ، بہت برا کام ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ان رشتوں ناتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ چوتھی صفت کیا بتائی؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خشیت کہتے ہیں اس خوف کو جس کے اندر ڈر بھی ہو اور عظمت بھی ہو۔ کیا ہو؟ ڈر بھی ہو، اور جس سے ڈر رہا ہے اس کی عظمت بھی ہو، اس کی بڑائی بھی دل میں بھی ہو۔ جیسے آدمی سانپ سے ڈرتا ہے تو سانپ سے ڈرتا ہے اس کے شر سے، اس کے شر کی وجہ سے، دل میں اس کی عظمت نہیں ہوتی۔ باپ سے آدمی ڈرتا ہے، دل میں باپ سے ڈرتی بھی ہوتا ہے کہ ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، اور ساتھ ساتھ دل میں عظمت بھی ہوتی ہے کہ میرا باپ ہے۔ تو یہ جو اولو الالباب ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہیں، یخشون ربہم، اپنے رب سے نڈر ہو کر کے، جری ہو کر کے نہیں جیتے، جری ہو کر کے نہیں جیتے، نڈر ہو کر کے نہیں جیتے کہ جیسے چاہیں جی لیں، نہیں، یخشون ربہم، زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر ان کے دل میں خشیت خداوندی ہوتی ہے۔
ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کے خوف سے لرزہ برندام رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حدود، اللہ تعالیٰ کوئی کام چھوٹنے نہ پائے، ہر وقت یہ فکر ان کو لگی رہتی ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن گناہگار مسلمان ہوں گے لیکن گناہگار ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکالو، جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان اس کو بھی نکالو، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان اس کو بھی نکالو۔ آخر میں فرمائیں گے کہ جو زندگی کے کسی موڑ پر کبھی مجھ سے ڈرا ہو اس کو بھی نکالو، جو زندگی کے کسی موڑ پر کبھی مجھ سے ڈرا ہو اس کو بھی نکالو۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ایک صفت ہے سلیم الفطرت اور اولو الالباب لوگوں کی، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں حساب کی برائی سے، ہر وقت ان کو اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے روبرو حاضری دینی ہے، پھر دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی جواب دہی کرنی ہے اور اس کے مطابق جزا اور سزا پانی۔ میں یہ کھا رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، میں یہ بول رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے سوال ہوگا، میں یہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، میں وہاں جا رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے سوال ہوگا، تو اور یہ فکر ہوتی ہے کہ کل حساب کتاب ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ سُوءَ الْحِسَابِ، حساب کی برائی سے وہ ڈرتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تو اس میں ایک دعا یہ تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب آسان کر دیجئے، اے اللہ میرا حساب آسان کر دیجئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ما الحساب الیسیر یا رسول اللہ، کہ یہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حساب یسیر یہ ہے کہ پیشی ہو اور کہا جائے چلو جاؤ، پیشی ہوئی حساب کتاب کے لیے، پیش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا چلو جاؤ، یہ حساب یسیر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو مارا گیا، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا۔ یہ ہے سوء الحساب۔ سوء الحساب کیا ہے؟ جرح شروع ہو جائے، یہ کیوں کیا، وہ کیوں دیکھا، وہاں کیوں گئے، یہ کیوں کھایا، ایسا کیوں کیا۔ فرمایا یہ سوء الحساب، حساب کی برائی ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کفار اور مشرکین کے لیے۔ آیت نمبر 18 میں دیکھیں، اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ بدبخت ہے جن کے لیے حساب کی برائی ہے۔ تو وہ حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں کون؟ جو سلیم الفطرت لوگ، اور جن کو ہر وقت اس بات کا استحضار رہے گا، وہ چوری کرے گا، وہ خیانت کرے گا، وہ سود لے گا، وہ رشوت لے گا، وہ نماز چھوڑے گا، اللہ کے احکام توڑے گا، نہیں، اس کی زندگی کتنی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوگی۔ اور اولو الالباب کی ایک صفت اور بیان کر رہے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ اولو الالباب اور سلیم الفطرت وہ خوشبخت لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام و اوامر ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے، جی چاہے یا نہ چاہے نفس کو اس کے کرنے پر مجبور کرنا اور کروانا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔
اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن امور سے بچنے کے لیے کہا ہے، نفس اس کی طرف کتنا کھینچے، کتنا بھی تقاضا کرے، لیکن بندہ نفس کی لگام کو ٹائٹ کر کے اس سے روکے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، صبر عن المعصیہ۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ مزاج اور طبیعت کے خلاف پیش آنے والے جو حالات ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا میں بیمار ہوں، بیمار ہو گیا۔ کوئی نہیں چاہتا میری نوکری چھوٹے، نوکری چھوٹ گئی۔ کوئی نہیں چاہتا میرے کاروبار میں نقصان ہو، نقصان ہو گیا۔ یہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مرے، مر گیا۔ کوئی نہیں چاہتا میری بیوی مرے، مر گئی۔ کوئی نہیں چاہتا میرا باپ مرے، مر گیا۔ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں نا، تو اس طرح کے جو مزاج کے خلاف پیش آنے والے احوال ہیں ان کو من جانب اللہ سمجھ کر کے برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ یہ والذین صبروا، والذین صبروا، اور یہ صبر کیوں کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ اولو الالباب کی ایک صفت ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایسے خوشبختوں کو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے جن کو تم گن نہیں سکتے، جن کو تم ناپ نہیں سکتے، جن کو تم وزن نہیں کر سکتے، بے حساب دیں گے۔ اور سلیم الفطرت لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کی صفت کے ساتھ متصف۔ اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اچھی طرح سے سنت کے مطابق وضو کرنا، مسجد میں جماعت کے ساتھ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے مفسدات اور مکروہات سے بچاتے ہوئے پانچوں نمازوں کو مسجد میں ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، مسجد میں پڑھ لیا تو واہ واہ نہیں، گھر میں پڑھ لیا، آفس میں پڑھ لیا، جماعت سے پڑھا نہیں تو اکیلے پڑھ لیا، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے اور نماز کے تمام احکام کو، جو فرض کے درجے کے ہیں فرض کے درجے میں رکھ کر، جو واجب کے درجے کے ہیں واجب کے درجے میں رکھ کر، جو سنت کے درجے کے سنت کے درجے میں رکھ کر، جو مستحب کے درجے کے ہیں مستحب کے درجے میں رکھ کر، مفسدات سے، مبتلات سے، مکروہات سے بچاتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ اولو الالباب اقامت صلاۃ کی صفت سے متصف، اللہ کے اس عظیم فریضے کو ضائع نہیں کرنا۔ اور ان کی ایک شان یہ بھی ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ یہ اولو الالباب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، یہ نہیں کہ اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی دولت پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، اور جو ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو ضعیف اور کمزور طبقہ ہے، جس کے پاس نہیں ہے یا جو کما دھما نہیں سکتا، فرمایا کہ وہ اس میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیةً، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، جیسا موقع ہوتا ویسا خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہوں نے خرچ کیا اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، چھپا کر کے بھی اور ظاہر کر کے بھی، جیسا موقع ہوتا ویسا خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور نویں صفت ہے اولو الالباب کی، کون سی؟ کہ برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرتے ہیں، برائی کا مقابلہ بھلائی سے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس نے پتھر مارا تو ہم نے اٹھا کے پتھر مارا، نہیں۔ اب اس وقت تو پتھر کا مقابلہ پتھر سے نہیں ہے، اب تو اس وقت تو یہ کہ اگر آپ پتھر ماریں گے تو آپ ڈلا ماریں گے تو ہم پتھر ماریں گے، آپ اشارہ کریں گے تو ہم آگ پھوڑ دیں گے، اس طرح کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ لیکن جو اولو الالباب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو برائی سے پیش آتا ہے تو یہ بدلے میں اس کو بھلائی دیتے ہیں،
بدلے میں اس کو بھلائی کریں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ان کے کچھ مخالفین، حاسد ہر ایک کے ہوتے ہیں، ان کے مخالفین نے جب ان کا جلوہ دیکھا تو گالیاں دینی شروع کر دی، تو میں شروع کر دیا۔ جب انہوں نے گالیاں دینی شروع کی تو اس اللہ کے ولی نے دعائیں دینے شروع کر دی۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت وہ سب گالیاں دے رہے ہیں، اگر آپ خاموش رہتے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ بھئی گالی دینا آپ کے شان نہیں ہے، اس لیے آپ خاموش ہیں، لیکن آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ تو فرمایا جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا نا، ان کے پاس گالیاں ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، میرے پاس دعائیں ہیں، میں دعائیں دے رہا ہوں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کی غیبت کی، تو حضرت نے ایک تشت میں کچھ اشرفیاں، کچھ دراہم اور کچھ پھل وغیرہ سجا کر کے ان کو ہدیے میں بھیجا، اور فرمایا کہ آپ نے اپنی قیمتی نیکیاں مجھے ٹرانسفر کی ہیں، مجھے ہدیہ کی ہیں، تو میرے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں جو میں آپ کو ہدیہ کر سکوں، یہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ غیبت کرنے سے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نام عمل میں ٹرانسفر ہو جاتی جس کی غیبت اس نے کی ہے۔ اگر ہم آپ کی غیبت کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ ہم اپنی نیکیوں کو آپ کے نام عمل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اگر اس بات کا استحضار رہے تو کسی کے غیبت کرنے سے پریشانی ہوگی کبھی؟ اگر ہمیں اس بات کا استحضار رہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نام عمل میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے، تو اگر ہماری کوئی غیبت کرے تو ہم کو پریشانی ہونی چاہیے، ہم کو خوش ہونا چاہیے، بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا استحضار نہیں ہوتا اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کی 9ویں صفت کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو گالی دے رہا ہے تو وہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں، اگر کوئی ان کا تذکرہ برائی سے کر رہا ہے تو یہ اس کا تذکرہ بھلائی سے کر رہے ہیں۔ یہ 9 صفات ہے۔ فرمائے جو 9 صفات جس کے اندر ہوں گی یہ حقیقت میں سوجھ بوجھ والا ہے، یہ حقیقت میں اولو الالباب ہے، یہ حقیقت میں سلیم الفطرت ہے۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ خوش بخت ہیں جن کے لیے ہے، دار سے مراد دنیا ہے، اس دار کا انجام جن کے حق میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال انہوں نے یہاں کیے ہیں نا، یہ اعمال انہوں نے یہاں کیے ہیں، تو یہاں کیے ہوئے جو اعمال ہیں ان کا پورا بدلہ ان کو کہاں ملے گا؟ یہ اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے ہے اس گھر کی کمائی کا انجام، جو وہاں ملے گا اللہ کی رضا کی شکل میں، اللہ کی محبت اور پیار کی شکل میں، اللہ کے دیدار کی شکل میں، اللہ کی جنت اور جنت کی انگنت اور لا تعداد نعمتوں کی شکل میں۔ 9 کام ذکر ہو گئے نا۔ جو آدمی یہ 9 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرمائیں گے، اس کو 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ آگے آیت نمبر 24 میں، آیت نمبر 23 اور 24 میں ان 3 انعام کا تذکرہ کیا گیا۔ کس کا؟ اولو الالباب کا۔ اور اولو الالباب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر یہ 9 صفات پائی جاتی ہوں اور یہ 9 کام وہ کر رہا ہو اہتمام سے، اس کو 3 انعام ملے گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کی بہشت۔ کیا؟ ہمیشہ ہمیش کی جنت۔ آپ نے یہ سارے کام کتنے سال کیے ہیں؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال؟ یا اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو چلیے 50 سال آپ نے کیے، لیکن 40-50 سال کے اس مجاہدے پر جو صلہ آپ کو مل رہا ہے، جو بدلہ مل رہا ہے، وہ کیا؟ ہمیشہ ہمیش کی بہشت، جہاں سے آپ کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔
جو آپ سے کبھی نہیں لی جائے گی. یہ پہلا انعام ہے. جنات عدن، داخلے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی. ہمارے نام جنت آپ نے الاٹ تو کر دیا، ایسا نہ ہو کہ ہم پہنچے تو گیٹ لاک ہو. کہتے ہیں نہیں، یدخلونہا، یدخلونہا، یہ اولو الالباب اس میں رہیں گے. جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کی بہشت میں رہیں گے. اور جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں سکھ ہی سکھ ہے، خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، عافیت ہی عافیت ہے، صحت ہی صحت ہے، حیات ہی حیات ہے. جہاں موت نہیں ہے، جہاں دکھ نہیں ہے، جہاں بیماری نہیں ہے، جہاں بڑھاپا نہیں ہے. جنت ایسی جگہ ہے. فرمایا کہ پہلا انعام تو ہے کہ جنت کے مالک وہ بنائے جائیں گے، اور دوسرا انعام یہ ہوگا یدخلونہا، وہ اس میں رہیں گے، وہ اس میں رہیں گے. اگر آپ کو کہیں راحت و آرام سے رکھ دیا جائے لیکن آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ کہیں اور ہوں اور اس جگہ میں نہ ہوں تو آپ کی خوشی مکمل ہوگی؟ آپ کو سکون ملے گا وہاں؟ اس لیے آپ کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں اور شوہروں میں سے، اور ان کی آل اولاد میں سے جو بھی صاحب ایمان ہوگا، اگرچہ وہ اس درجے کا نہیں ہے، اس کے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن اس کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے ان کو بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور پھر ایمان میں ان کی ذریت بھی ان کے ساتھ شریک ہے لیکن ان کے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو مثال کے طور پر جنت میں آپ اعلیٰ مقام پر اور آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ اور آپ کے بچے اس سے کم درجے کے ہیں. آپ کی خوشی مکمل ہو گئی؟ نہیں ہوگی. ایک ساتھ رہنے کا دل کہہ رہا کہ ہماری اماں ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ابا ہمارے ساتھ ہوں، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو 2 درجہ نیچے لائیں گے، ان کو 2 درجہ اوپر لے جائیں گے اور ایک جگہ کر دیں گے بیچ میں. نہیں، ان کو اٹھا کے آپ کے درجے میں کر دیں گے. یہ ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یہ 2 انعام ہو گیا. تیسرا انعام وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ جاؤ ان کو سلام کرو. بہت بڑے لوگ، وی آئی پی لوگ ہیں، جاؤ ان کو سلام کرو. فرشتے کہیں گے اللہ ہم نورانی مخلوق، ہم معصوم مخلوق، گناہ کرنا دور کی بات، کبھی گناہ کا تصور نہیں، ہم جائیں اس خاکی کو سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا اور اس کے تقاضوں پر جمے رہے، اڑے رہے، سرے منہ انحراف نہیں ہونے دیا. بڑا قیمتی لوگ ہیں، جاؤ ان کو سلام کرو. چنانچہ فرشتے جوق در جوق جائیں گے، جوق در جوق جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو ان اعمال کے صلے میں اور بدلے میں جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، ان مشقتوں اور مجاہدوں کی وجہ سے جو تم دنیا میں جھیل کر کے آئے ہو. فنعم عقبی الدار، کیا بہترین صلہ تم کو ملا ہے، دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا کیا بہترین صلہ تم کو یہاں ملا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ ہو گئی اولو الالباب کی 9 صفات اور ان کو ملنے والے 3 انعام. درس کیوں ہوتا ہے؟ درس دینے والے کو یہ سوچ کے درس دینا چاہیے کہ جو کچھ بیان کریں گے اس پر عمل کریں گے، اور سننے والوں کو بھی یہ سوچ کر کے، یہ عزم کر کے سننا چاہیے کہ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، کرنے کا جو کام ہوگا اس کو کریں گے، بچنے کے جو کام ہوں گے اس سے بچیں گے.
اگر اس نیت سے درس دینے والا درس دیتا ہے اور سننے والے سنتے ہیں تو فائدہ ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سب لوگ اسی نیت سے کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ یہ جو قیمتی 9 کام ہیں یہ ہمارے اندر ہیں، ہم ان کاموں کو کرتے ہیں۔ یہ جو 9 صفات ذکر کی گئی ہیں، یہ 9 صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں اللہ کا شکر ہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کمی کوتاہی ہے تو دنیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو نہیں ہو سکا اس کی تلافی کی شکل موجود ہے، اس کی تلافی کی کوشش کریں، جو ہے اس پر شکر کریں اور استقامت کی بھیک مانگیں، جو نہیں ہے اس کی تلافی کر لیں اور آئندہ اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.